أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورہ کوثر، اس سورت کا بھی شان نزول ہے، یعنی یہ خاص واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی کوئی بیٹا تھا، یا تو قاسم تھے بیٹے یا ابراہیم، دونوں میں سے کوئی ایک، بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت جو کفار تھے مکہ کے، وہ آپ کو کہنے لگے ابتر، ابتر کہنے لگے۔ ابتر جیسے اس صورت میں بھی ایک لفظ آ رہا ہے نا آخری آیت میں، ابتر۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے مقطوع النسل، یعنی جس کی نسل جاری نہ رہے، جس کی نسل جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہو۔ تو وہ کفار مکہ جو ہے اس طرح کہنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل ہوئی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے بیٹے اگرچہ فوت ہو گئے ہیں نسبی اعتبار سے، لیکن آپ کی روحانی اولاد، یعنی تمام امت مسلمہ روحانی اولاد ہوتی ہے، وہ باقی رہے گی، آپ کا نام باقی رہے گا، اور آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، وہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ بھلائی عطا فرمائی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، اور اس بات کی فکر نہ کیجئے جو دشمن کہہ رہے ہیں۔ جیسے پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، قرآن میں بہت سی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ انا یا الف کے ساتھ آ رہا ہے، انا کبھی الف کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے انا الف کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم، آگے جو لفظ آ رہا ہوتا ہے، آگے جو فعل آ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم کے ساتھ، یعنی بے شک ہم، اعطینا یعنی ہم نے عطا کیا، اعطینا مانے عطا کرنا، ہم نے عطا کیے۔ کاف کا مطلب ہوتا ہے مخاطب کے لیے، ضمیر ہے عربی گرامر کے اعتبار سے مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی آپ کو، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر، کوثر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ دیکھیں کوثر کا جو لفظی معنی ہے نا، وہ تو آتے ہیں بہت زیادہ بھلائی کے، یعنی ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی کی ہے۔ اور کوثر جو ہے وہ جنت کی ایک حوض کا بھی نام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، اور اس سے آپ کی امت کے لوگ جو ہے وہ سیراب ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس حوض پر رکھے ہوئے برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے۔ تو یہاں پر لفظی ترجمہ تو ہے بہت زیادہ بھلائی، اور کوثر جنت کی حوض کا بھی نام ہے۔ تو اس میں خود بخود جب ہم یہ ترجمہ کریں گے نا اور یہ مطلب لیں گے کہ بہت زیادہ بھلائی ہم نے عطا کی، تو اس میں جنت کی حوض بھی آ گئی، یعنی وہ بھی شامل ہو گئی، کیونکہ وہ بھی ایک بھلائی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور یہاں پر ایک روایت بھی ہے، یعنی کوثر کے حوالے سے بات آئی ہے تو ایک روایت بھی ذہن میں آئی ہے کہ وہ جو کوثر حوض ہوگی، تو روایت میں آتا ہے جو اس سے پانی پی لے گا نا ایک مرتبہ، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے گزریں گے وہاں سے، یعنی اس کوثر حوض کے پاس سے، جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، یعنی مانتے تھے اللہ کے نبی کو، اور میں بھی ان کو پہچانوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ لیکن فرمایا کہ پھر میرے اور ان کے درمیان جو نا ایک
کوئی آڑ آ جائے گی، کوئی حائل رکاوٹ والی چیز آ جائے گی، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے آدمی ہیں، یعنی یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ آڑ کیسے آ گئی، رکاوٹ کیسے آ گئی؟ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے پاس آپ کے چلے جانے کے بعد دین میں طرح طرح کی چیزیں نکال لی تھی، یعنی انہوں نے دین کو بدل ڈالا تھا، یعنی بدعات جو ہے وہ نئی نئی چیزیں دین کے اندر ایجاد کر دی تھی جس کو وہ ثواب سمجھ کر کیا کرتے تھے، تو آج یہ لوگ اس سے محروم ہوں گے، یعنی یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ پیاس کی شدت کے وقت بھی اس حوض کوثر کے پاس دھتکار دیا جائے گا ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں گے دور دور، یعنی کہ دور دور ہو جاؤ، قریب مت آؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعات جو ہے وہ کتنی خطرناک چیز ہے، کہ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور اخروی اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے کہ کل حوض کوثر سے ان کو پانی پینا نصیب نہیں ہوگا، کہ اور ان کو دھتکار دیا جائے گا کہ جنہوں نے دین کے اندر بدعات جو ہے وہ ایجاد کر رکھی تھیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کی بدعات جو ہے وہ رائج ہیں، مختلف علاقوں سے ہمارا تعلق ہے، کوئی کہاں کا رہنے والا ہے، کوئی کسی علاقے کا ہے، ہر علاقے کی اپنی الگ الگ بدعات ہیں، اپنی الگ الگ نئی نئی چیزیں دین کے اندر ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے بدعات جہاں پر ہو ان سے دور رہے، اس میں کسی طریقے سے بھی شرکت نہ کرے کہ جس سے بدعات کی مزید ترویج ہو اور ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو بہرحال یہ ایک روایت ہے جو ذہن میں تھی، میں نے بتا دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فصلی، فصلی فا کا مطلب تو ہو گیا پس، صلی، صلی صلاۃ سے نکلا ہے، یعنی نماز پڑھیے، پس نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، یعنی اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، یہ مطلب ہے، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ یعنی شکر کے طور پہ، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے، اب اس کے شکرانے کے طور پہ آپ دو کام کیجئے، ایک تو آپ نماز پڑھیے اور دوسرا قربانی جو ہے وہ کیجئے۔ نہر کے جو مطلب ہوتا ہے نا، نہر، نہر کا مطلب اونٹ کی قربانی کو ویسے تو کہا جاتا ہے نہر، عربی کے اعتبار سے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ذبح کرتے وقت کہ اس کو کھڑے کھڑے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو نہر کیا جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے، یعنی حلق میں ایک خاص نالی ہوتی ہے حلقوم، تو وہاں پر نیزہ مارا جاتا ہے یا چھرا مارا جاتا ہے، تو اس کو، جس سے اس کا خون نکل جاتا ہے اور وہ حلال ہو جاتا ہے۔ جبکہ گائے بکری وغیرہ میں تو ہوتا ہے کہ اس کو ذبح جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو نہر کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ اونٹ کی قربانی کے لیے بولا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلقاً قربانی کو بھی نہر کہہ دیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی قربانی مطلقاً کی جا رہی ہو تو اس کو نہر کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی شکر کے طور پہ دو چیزوں کی ہدایت کی گئی، ایک نماز اور دوسری قربانی۔ نماز بدنی عبادت ہے کہ آدمی جو ہے وضو کرتا ہے، کبھی کھڑا ہو رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، بدنی عبادت ہے، اور قربانی جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے ایک طریقے سے، یعنی مالی عبادت ہے۔ قربانی جو ہے نا وہ مالی عبادت ہے کہ اس میں آدمی جو ہے وہ رقم خرچ کر کے جانور لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو قربان کر دیتا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز، کہ روزانہ 5 وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور مالی عبادتوں میں قربانی کا حکم دیا گیا کہ قربانی جو ہے نا اس کا ایک اپنا ایک نمایاں خاص اہمیت ہے، اس کا ایک امتیاز ہے، اور اللہ کے نام پر قربانی کرنا یہ بت پرستی کی جڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے، کہ اس زمانے کے اندر لوگ جانوروں کو ذبح تو کرتے تھے لیکن بتوں کے نام پہ کرتے تھے،
تو اس وجہ سے ہدایت کے طور پہ خاص طور پہ کہا گیا کہ ایک تو نماز پڑھیے، اور دوسرا کام یہ کہا گیا شکرانے کے طور پہ کہ آپ قربانی جو ہے نا وہ کیجیے۔ یہ دوسرا جو ہے وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا۔ ان شانئک هو الابتر، ان کا ترجمہ میں نے پیچھے بتایا تھا، بے شک ہوتا ہے، بے شک۔ شانئک، شانے کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ بغض رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ جو آدمی بغض رکھنے والا ہو اس کو کہتے ہیں شانے، اور عیب لگانے والا ہو تو اس کو کہتے ہیں شانے۔ یہ دو معنی آتے ہیں۔ مطلب اس کا ہوگا دشمن، یعنی ترجمے میں اس کا ہم کریں گے یعنی جو آپ پر عیب لگاتا ہے، آپ سے بغض رکھ رہا ہے، یعنی بے شک شانئہ کا، آپ کا دشمن، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، ابتر وہ ہے، ابتر جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، ابتر جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، یعنی آپ بے فکر رہیے، آپ تسلی کیجئے۔ ابتر جو آپ کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ہیں، ابتر وہ خود ہیں کہ ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے کفار گزرے ہیں، بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے سردار تھے وہ اپنے زمانے کے، لیکن آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ بس اتنا ہے کہ کچھ سیرت کی کتابوں میں ان کے تذکرے ملتے ہیں، فلاں فلاں کافر کے، یا کسی کافر کا لفظ قرآن میں آ گیا، وہ بطور عبرت کے بتایا گیا کہ یہ وہ تھے، لیکن کوئی ان کا سلسلہ چلا نہیں۔ جبکہ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی کہ آپ کا جو نام لینے والے کتنے ہیں اور آپ کے دین کو آگے چلانے والے کتنے ہیں، تو آپ کا تو نام باقی ہی رہے گا۔ آپ کا جو دشمن ہے نا وہ کیا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو ہمیشہ سے زندہ رہے گی، اور جو تانے دینے والے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، اور جو بھی اگر کوئی ان کا تذکرہ کرے گا تو برائی ہی سے کرتا ہے۔ ان شانیہ کا، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر وہی یعنی ابتر ہے، بے نام و نشان ہے۔ اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، انا اعطینا، بے شک ہم نے آپ کو عطا کی، الکوثر، کوثر، فصلی، پس نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے مطلب یعنی اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے، ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر وہ بے نام و نشان ہے، یعنی وہ ابتر ہے، یا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ ابتر کے لفظی معنی یہی ہوتا ہے، یعنی جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ترجمہ تو یہی لفظی ہے کہ جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو، اور جو عرب کے لوگ تھے وہ استعمال ان لوگوں کے لیے کرتے تھے اس کو جن کی نسل آگے نہ چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی وفات پر وہ اس طرح کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ کوثر تھی جس کا ترجمہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ سورہ معون، معون کا لفظ جو ہے نا اس صورت کے آخر میں بھی آ رہا ہے، آخری لفظ جہاں صورت ختم ہو رہی ہے وہ معون ہی ہے، تو وہاں پر اس کی تشریح انشاءاللہ تعالی بیان کی جائے گی۔ یہ جو صورت ہے نا، اس صورت کے اندر جو کافر لوگ ہیں ان کے کچھ برے افعال کا اس میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی یہ عادتیں ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے جہنم ہے، ان لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ اصل مخاطب تو، اصل مراد تو وہی لوگ ہیں جو منافق ہیں یا پھر جو کافر ہیں۔ منافق بھی کافر ہی تھے، یعنی منافق جو تھے وہ ظاہراً تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں،
لیکن دل میں جو ہے وہ کفر تھا، تو اس کے مخاطب اصل تو وہی ہیں، یعنی کہ اصل تو وہی لوگ مراد ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے اور سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ بھی ان چیزوں سے بچے، یعنی بعض چیزیں ایسی آئیں گی کہ اس سے مسلمانوں کو بھی کیا ہے بچنا چاہیے۔ تو ہر آیت کے اندر کچھ نہ کچھ بتایا جا رہا ہے ان کفار کے کچھ بری جو ہے وہ باتوں کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت حمزہ جو شروع میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی کیا، رأیت مطلب دیکھنا، یعنی آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا، الذی کا ترجمہ ہوگا جو، یکذب تکذیب کرتا ہے یعنی جھٹلاتا ہے، بالدین دین، یہ آیا تھا نا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کو، جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو، کیا آپ نے دیکھا جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو، یعنی کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافر جو ہے نا، آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور کیا کیا کام ہیں ان کے برے، فذالک پس وہ، الذی ذالک مطلب تو ہے وہ، الذی مطلب جو، پس وہ جو، یدع الیتیم، یدع مطلب دھتکارتا، جو دھتکارتا ہے یتیم کو، فذالک الذی پس وہ جو دھتکارتا ہے یتیم کو، یعنی یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی ان کی یہ حالت تھی، ان کا یہ کیا، جب کوئی ان کے پاس مانگنے کو آتا تھا نا کوئی یتیم، خستہ حال ہوتا تھا، تو یہ لوگ اس کو دھکے دے کر نکال دیتے تھے۔ اب دیکھیں یہ جو کام ہے ایک بڑا گناہ ہے اور انتہائی سنگدلی کا معاملہ ہے، لیکن کافروں کا ذکر فرما کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام جو ہے نا یہ کافروں کا ہے، کسی مسلمان سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی، یعنی مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی یتیم کو جو ہے وہ دھکے دیتا رہے۔ تو ان کا یہ کام تھا کہ وہ یتیم کو دھکے دے دیا کرتے تھے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یتیم کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ان کی ضرورتوں کو آدمی پورا کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھرانے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں مطلب کوئی ایسا ہے جو یتیم ہے تو اس کی خدمت کرنی چاہیے، یعنی ایسے یتیموں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرو جیسے کافر لوگ کرتے تھے کہ ان کو دھکے دے کر نکال دیا کرتے تھے، اگر کچھ وہ مانگنے بھی آ جائیں بیچارے تو ان کو دھکے دے دیا کرتے تھے۔ آگے ان کی حالت بتائی، ایک اور حالت بتائی بری، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ولا واو کا مطلب تو ہو گیا اور، لا مطلب ہو گیا نہیں، اور نہیں، یحض مطلب ہوتا ہے ترغیب دینا، اور نہیں ترغیب دیتا ہے، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، عَلَىٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور طعام کا مطلب تو پتہ ہے ہم سب کو کہ طعام مطلب کھانا دینا طعام کہتے ہیں، مسکین مطلب مسکین، اور نہیں ابھارتا ہے، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا دینے پر، یعنی ایک تو یہ کام کرتے تھے کہ دھکے دے کے نکالتے تھے، نہ صرف یہ کہ خود مدد کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے تھے، یعنی خود تو کسی غریب کی وہ کیا مدد کرتے، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے ہیں، تو ان کی حالت یہ ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر خود نہیں کر سکتا نا آدمی یتیم کی مدد، لیکن ایسا نہیں کرے کہ دوسروں کو ترغیب نہ دے بلکہ دوسروں کو دینی چاہیے، جن کو وسعت ہو ان کو متوجہ کرنا چاہیے کہ خاندان میں فلاں یتیم ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ فویل اور یہ بات سمجھ لیں کہ یتیم جو ہے نا، بچہ یتیم ہوتا ہے نا وہ بلوغت
سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے یتیم کے حکم جو لگتا ہے. بلوغت کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا، ویسے کوئی مدد کرنا چاہے لیکن وہ یتیم نہیں کہلائے گا. شریعت کی اصطلاح میں یتیم اسے کہا جائے گا جو کہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو، اس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہو، اسے جو ہے یتیم کہا جاتا ہے. فویل للمصلین، تو ان کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے فویل پس خرابی ہے، ویل کہتے ہیں خرابی، پس خرابی ہے للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے. پس خرابی ہے کون سے نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ ایک اور حالت بتائی جا رہی ہے ان کافروں، ان منافقوں کی، کیونکہ جو کافر تھے نا کھلم کھلا وہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ جو منافق تھے نا یہ کبھی کبھی آ جاتے تھے پڑھ لی دکھانے کے لیے کہ ہم دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. پس خرابی ہے للمصلین ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین جو ہم کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے تو ہم یہاں کوئی الگ سے ترجمہ نہیں کریں گے. الذین ہم جو عن صلاتہم اپنی نماز سے، صلات مطلب نماز اور ہم مطلب اپنی، اور عن مطلب سے، اپنی نماز سے ساہون غافل ہیں، جو اپنی نماز سے کیا ہے غافل ہیں. یعنی نماز سے غفلت یہ بھی ہے کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں نماز، اور اگر پڑھ بھی لیں تو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے. یہ ان منافقوں کی حالت تھی. تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، مسلمانوں کو بھی جو ہے اس میں ترغیب دی جا رہی ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ نماز میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو نے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، ایسا نہیں، بلکہ نماز تو ضروری ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے ایک مسلمان کے لیے، اور ٹھیک ٹھیک پڑھنی ہے، صحیح طریقے سے وضو کیا جائے، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ دھیان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے، وقت کی پابندی کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ یعنی کہ تاخیر ہو رہی ہے، روز ہی تاخیر ہو رہی ہے نماز میں، جماعت نکل رہی ہے، ایسا نہیں. یہ تو منافق جو لوگ تھے نا یہ ان کا کام ہوا کرتا تھا کہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی بھی تو ٹھیک ٹھیک نہیں پڑھی. الذین ہم یراؤون، الذین ہم، الذین مطلب وہی ہوگا جو یراؤون جو ریاکاری کرتے ہیں. یراؤون مطلب ریاکاری مطلب کیا ہے؟ دکھاوا، جو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی اگر پڑھتے بھی ہیں نا نماز تو یہ منافق لوگ یہ اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے. یعنی اصل میں تو یہ کام منافقوں کا تھا، لیکن حکم میں نے کہا نا کہ یہ عام ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ نمازیں تو پڑھی جا رہی لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایسا نہ ہو. بلکہ آدمی اگر عبادت کر رہا ہے، کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ اخلاص ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم جو ہے وہ نماز کو لمبی کر دی کبھی، یا ویسے نفل نہیں پڑھتے لیکن ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو اور نفل پڑھنے شروع ہو گئے. تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام بھی ہو کرنا چاہیے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، ریاکاری ہوتی نہیں ہے لیکن وہ سوچتا ہے یار کہ نفل پڑھنے کا دل تو چاہ رہا ہے اس کا، یا فلاں نیک کام کرنے کا دل تو چاہ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ لوگ کہیں گے دیکھو بڑا نمازی ہے، یا لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا جو ہے وہ خرچ کرنے والا ہے، لوگ یوں کہیں گے، تو اس لیے وہ رک جاتا ہے، بسا اوقات اس نیک کام سے رک جاتا ہے. تو یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے شیطان کا کہ وہ روکتا ہے. کبھی اس کو روکنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ دیکھو اس کو اس طرح روکا جائے، اب یہ تیار ہو رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور نفل پڑھنے کا اس کا دل چاہ رہا ہے، لیکن آدمی رک جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس نے جو وہ نفل جو وہ شروع کر دی ہیں، اور اوابین بھی پڑھ رہا ہے اور فلاں جو ہے وہ اشراق بھی پڑھ رہا ہے. تو بسا اوقات آدمی رک جاتا ہے. تو اس سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ ایسا بھی نہ ہو، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب آپ کے دل میں خیال آئے کسی نیکی کا تو اس کو کر لینا چاہیے. اس کو اس طرح نہیں ٹالنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ آپ نے جب پہلے نیت کی نا اور ارادہ بنا تو اسی کا اعتبار ہوگا. بعد میں جو وسوسے آ رہے ہیں اور خیالات آ رہے ہیں اس کی طرف پھر توجہ نہیں دینی چاہیے.
آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نفل پڑھ لوں تو پڑھ لیں. اب آپ نیت باندھنے لگے ہیں، تیاری کرنے لگے ہیں، ارادہ کرنے لگے ہیں، خیال آیا کہ لوگ یوں کہیں گے، تو لوگوں کی وجہ سے نہ نیک کام کو کیا جائے اور نہ نیک کام کو چھوڑا جائے. یہ خلاصہ ہے. یعنی لوگوں کی وجہ سے نہ نیک کام کو کیا جائے اور نہ کیا ہے چھوڑا جائے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہیے خالص، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا بدل عطا فرمائیں گے. اس کو کہا جاتا ہے شرک خفی، کہ آدمی جو ہے نا وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کوئی کام جو ہے وہ کر رہا ہو. تو بہرحال اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، اور آخری حالت ان کی بتائی بری، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور وہ کیا ہے؟ یعنی یمنعون کا مطلب ہوتا ہے منع کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں. الماعون، معاون کا مطلب ہوتا ہے معمولی چیز دینے سے. معاون کہتے ہیں معمولی چیز. سورت کا نام بھی یہی تھا نا، معاون. یعنی جو برتنے کی معمولی چیز ہوتی ہے نا، اس سے وہ منع کرتے ہیں. جیسے عام طور پر چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی، پڑوسیوں سے لے لی جاتی ہیں. کوئی ماچس کا بھی ضرورت پڑ گئی، جیسے آج کل تو نہیں، ویسے گاؤں دیہاتوں میں اس طرح ہوتا ہے، یا پہلے زمانے میں ہوتا تھا. یا کبھی کوئی پلیٹ لے لی، معمولی چیزیں. بس اوقات جو ایک دوسرے سے جو لوگ جو ہے وہ پاس والے مانگتے رہتے ہیں، برتن وغیرہ اس طرح. تو ان کی حالت یہ ہے ان کافروں کی کہ یہ لوگ برتنے کی، یعنی جو معمولی چیزیں ہیں نا، اس سے روکتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں یعنی منع، انکار کرتے ہیں. الماعون، معمولی چیز دینے سے، اور انکار کرتے ہیں الماعون، معمولی چیز دینے سے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاون کا جو مطلب ہے نا وہ زکوٰۃ ہے. یعنی اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی انہوں نے، کیونکہ وہ بھی معمولی ہے نا زکوٰۃ بھی. زکوٰۃ کوئی زیادہ تو نہیں ہے. زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5% ہے، 40واں حصہ، یعنی لاکھ میں 2,500. 1,00,000 رقم بڑی رقم ہے، اس میں سے صرف 2,500 کا شریعت کی طرف سے مطالبہ ہے ایک مسلمان سے. تو معاون کا ایک مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اور دیگر صحابہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے معاون کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور انکار کرتے ہیں الماعون، زکوٰۃ دینے سے. اور وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جو پہلا بتایا ہے، اور انکار کرتے ہیں معمولی چیز دینے سے، یعنی جو برتنے کی معمولی چیز ہوتی ہے اس سے. اس صورت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں. اور ایتا، کیا آپ نے دیکھا، الذی، جو یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، روزے جزا کو، فذالک، پس وہ، الذی، جو یدعو، دھتکارتا ہے، الیتیم، یتیم کو، ولا یحض، اور نہیں ابھارتا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا دینے پر. فویل للمصلین، پس خرابی ہے، للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین، ہم، جو عن صلاتہم، اپنی نماز سے، ساہون، غافل ہیں. الذین، ہم، یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون، اور انکار کرتے ہیں، الماعون، معمولی چیز دینے سے. یہ صورت معاون کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. سورہ قریش. قریش پتہ ہے مشہور قبیلہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلق بھی قریش سے تھا. قریش کی شاخ بنو ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. تو سورت کا نام قریش ہے. اس سورت کا خلاصہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ اس سورت کے اندر نا اللہ تعالیٰ قریش
کو یاد دلا رہے ہیں، جو قریش کے لوگ تھے ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی سہولتیں دے رکھی ہیں اور تمہارے اوپر کتنے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں، تمہیں کھانے کو دیا، چوروں اور لٹیروں سے تمہاری حفاظت کی، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ بچایا، تمہیں عزت دی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سردی کے موسم میں الگ ملک جا کر تجارت کرنے کی توفیق دی اور گرمی کے موسم میں دوسرے ملک جا کر تجارت کرنے کی توفیق دی۔ یہ سب کچھ بتایا کہ بیت اللہ کی برکت ہے، لہٰذا ان کو یہ چاہیے، یعنی قریش کو یہ چاہیے کہ اس گھر کے مالک یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں اور بت پرستی کو یہ لوگ چھوڑ دیں۔ تو اس صورت کے اندر کچھ اس کا تذکرہ ہے، قریش کو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے تھے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ لإیلاف قریش، لإیلاف، ایلاف کا مطلب ہوتا ہے مانوس ہونا، ایلاف ترجمہ تو یوں کریں گے لإیلاف قریش، یعنی قریش کے لوگ عادی ہیں، قریش کے لوگ چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، کس چیز کے عادی ہیں؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم ان کا عادی ہونا ہے، ایلاف وہی لفظ ہے جو پیچھے گزرا ہے، ان کا عادی ہونا ہے رحلہ کہتے ہیں سفر کو، اور شتاء کا مطلب ہوتا ہے سردی کا موسم، اور صیف کا مطلب ہوتا ہے گرمی کا موسم، یعنی ان کا عادی ہونا ہے سردی اور گرمی کے موسموں میں، یعنی سفر کا ان کا عادی ہونا، رحلہ مطلب سفر، یعنی ان کا عادی ہونا ہے سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کا، یعنی جب سردی ہوا کرتی تھی نا وہاں مکہ میں تو یہ لوگ یمن چلے جاتے تھے کہ یمن جو ہے وہ گرم ہے، اور جب گرمی ہوا کرتی تھی تو تجارت کے لیے شام جاتے تھے کہ شام ٹھنڈا ہے، تو یہ ان کی عادت تھی، یہ اس چیز کے وہ لوگ عادی تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا، تو بتایا جا رہا ہے پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، بیت سے مراد بیت اللہ ہے، اس اور ھذا مطلب کیا ہے اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی، کون ہے وہ مالک؟ بتایا جا رہا ہے الذی، جس نے اطعمہم، کھلایا ان کو، من جوع، بھوک کی حالت میں، جنہوں نے ان کو بھوک کی وجہ سے کھلایا، وآمنہم، اور امن دیا ان کو، من خوف، خوف سے۔ دیکھیں بنیادی طور پر نا دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر، کہیں بھی لوگ رہ رہے ہوں تو بنیادی سہولتیں اگر میسر ہوں تو وہ آدمی کی زندگی بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں دو اہم چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، ایک تو کیا ہے بھوک، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے پینے کا ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تجارت عام تھی، کبھی شام کی تجارت ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وہ یمن کی تجارت ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلایا بھوک کی حالت میں۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس بات کا کبھی خوف ہوتا ہے نا کہ مال و دولت ہے، کہیں چور لٹیرے نہ لے جائیں، کھانے پینے کی فراوانی تو ہے لیکن قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور امن نہیں ہے، تو بتایا کہ امن بھی دیا ان کو، وآمنہم، بد امنی سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے۔ دیکھیں یہ جو صورت ہے نا، اس صورت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جتنے بھی عرب کے قبیلے ہیں نا، عرب کے بہت سے قبیلے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ جو مقبول قبیلہ ہوا اللہ کے نزدیک وہ قریش تھا، وہ قریش ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد
یعنی اسماعیل علیہ السلام کی تمام اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ تو اس صورت سے بھی معلوم ہو رہا ہے قریش کی افضلیت، یعنی جتنے عرب کے قبیلے ہیں اس میں کیا ہے، ان کی جو افضلیت ہے وہ بڑھ کر ہے، ان کا مرتبہ زیادہ معلوم ہو رہا ہے اس صورت سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو عظیم نعمتوں کا جو یہاں پہ تذکرہ کیا، ایک بھوک کی حالت میں ان کو کھانا دینے کا، یعنی ان کے کھانے کا مسئلہ، اور دوسرا بد امنی سے ان کو نکال کے امن دیا، یعنی کوئی کسی قسم کا ان کو خوف نہیں رہا۔ اس سورت جو سورہ قریش ہے، اس کے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے بزرگوں سے، مجربات میں سے ہے کہ اگر کسی کو کسی دشمن کا خوف ہے یا کوئی مصیبت کا خوف ہو تو سورہ قریش اگر پڑھ لی جائے تو وہ محفوظ رہے گا، یعنی بزرگوں کا یہ مجرب ایک عمل ہے۔ اور جیسے ایک بعض بزرگوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہر بلا اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کو پڑھا جائے تو مجرب ہے، اور بہت سے بزرگوں نے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ واقعی اس سے فرق پڑا ہے، یعنی جو مصیبت یا بلا آ رہی ہے اس صورت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دور ہو گئی ہے۔ تو یہ اس صورت کے فائدہ ہے۔ یہ مختصر سی تشریح تھی، ترجمہ تھا۔ ترجمہ میں ایک دفعہ اور پڑھ لیتا ہوں اس صورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، ایلافہم، ان کا عادی ہونا ہے، رحلۃ الشتاء، سردی کے موسم کے سفر، والصیف، اور گرمی کے سفر کے موسم، سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کے وہ لوگ عادی ہیں۔ فلیعبدوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم، جس نے ان کو کھلایا، من جوع، بھوک کی وجہ سے، وآمنہم، یا جوع کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، من جوع، بھوک کی حالت میں، وآمنہم، اور امن دیا ان کو، من خوف، خوف سے۔ تو 3 صورتیں ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ آج اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی سورۃ الفیل اور پھر آگے جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔